بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ہی کیا، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن دوستو ہم نے کامیابی کا مفہوم سمجھا نہیں ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں جس کو کامیابی کہا جاتا ہے وہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کامیابی کس کو سمجھا جاتا ہے دوستو؟ بڑے بڑے عہدوں کا مل جانا، پوزیشنز کا مل جانا، جاب کا مل جانا اور بڑی بڑی گاڑیوں بنگلوں کا مالک بن جانا، اس کو دراصل ہم کامیابی سمجھتے ہیں، جو کہ حقیقت میں غلط ہے۔ اور مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، حالات کا آنا، اس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے دوستو، اگر بڑے بڑے عہدوں کا مل جانا، تاج و تخت کا مل جانا کامیابی ہوتا تو یزید، فرعون، قارون اور شداد جیسے ظالم بادشاہ کیا کامیاب ہیں؟ اور اگر وقتی طور پر مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ ناکامی ہوتا تو کیا نواسۂ رسول، اللہ کے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ناکام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یزید جیسے ظالم کو، جو کہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے، تخت پر بٹھا دیا، اور حضرت حسین جو اللہ کے لاڈلے، اللہ کے رسول کے لاڈلے نواسے ہیں، ان کو نیزے پر چڑھوا دیا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی یزید سے خوش ہیں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا ہے، یہاں حالات بھی آئیں گے، اتار چڑھاؤ بھی آئے گا۔ بعض مرتبہ آپ گناہگار کو عیش میں دیکھیں گے، اور بعض مرتبہ آپ ایک اللہ والے نیک آدمی کو بھی مشکلوں اور مصیبتوں کا شکار دیکھیں گے، کیونکہ دوستو کامیابی کا یہ معیار ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن ہی سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں، فرقان حمید میں، جس پر آپ کا اور میرا، ہم سب کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ یقینی طور پر نقصان والے، خسارے والے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیں گے، یعنی اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ اس دن پھنس جائیں گے اور اللہ کی پکڑ کا شکار بن جائیں گے۔ وہ لوگ ناکام ہوں گے، اور حقیقی طور پر یہی ناکامی اور یہی نقصان ہے۔ اور دوستو، ہم قرآن ہی سے جانتے ہیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص یقینی طور پر کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، اب ہمیں قرآن کی روشنی میں کامیابی اور ناکامی کا معیار پتہ چل گیا ہے، یعنی جہنم میں چلے جانا، اللہ کی پکڑ کا شکار بن جانا، یہ دراصل ناکامی ہے۔ آخرت کے دن خسارے میں رہ جانا دراصل یہ ناکامی ہے، اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا، اللہ کی رضا کا مل جانا، یہ کامیابی ہے۔ تو جب دوستو ہمیں کامیابی اور ناکامی کا مفہوم صحیح سمجھ میں آ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک عقل مند انسان اس کامیابی کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کوئی بھی آدمی اس ناکامی سے بچنے کی کوشش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ 30 پاروں کا، 114 سورتوں کا، تقریباً 6666 آیات کا قرآن آپ مکمل نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی سورت کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ میرے اور آپ کے اللہ نے ہم اور آپ کے لیے اتنے پیارے طریقے سے قرآن کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا، یعنی گویا سمری آف دا قرآن، جس کا نام ہے سورہ عصر۔ سورہ عصر میں اللہ نے گویا قرآن کا نچوڑ، اس کا پورا خلاصہ اور اس کا پورا سمری ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر یہ 4 صفات کسی شخص کے اندر ہوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچ کر کے مکمل طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، 4 باتیں کیا ہیں؟ آئیے ہم اور آپ قرآن ہی کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے دوستو، کیونکہ زمانہ گواہ ہے۔ زمانے میں اچھے برے، بڑے چھوٹے، امیر غریب، ظالم اور مظلوم، ہر طرح کے لوگ آئے، بادشاہ بھی آئے، رعایا بھی آئی، فرعون بھی آیا، شداد بھی آیا، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، اسی طریقے سے حسن حسین بھی آئے، اور یزید
یزید جیسے ظالم لوگ بھی آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بات کو مضبوط بنانے کے لیے قسم کھائی ہے، کیونکہ قسم سے بات میں جان پڑ جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ اکبر، یعنی بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ فرما رہا ہے اولاً تو اللہ نے قسم کھائی، اور پھر اس پر مزید یہ کہ انا کا لفظ استعمال کیا، جو عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، جو عربی میں بلا شبہ کہنے کے لیے آتا ہے. گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اور دوستو یہ جو ان الانسان لفی خسر میں خسر پر فی کا لفظ داخل ہوا ہے، یہ اتنا خطرناک مفہوم دے رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اگر آپ اس کو تصور کا جامہ پہنائیں، امیجن کریں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان ایک سفینہ میں، ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نقصان کے تہ میں سمندر کی ظلمتوں میں دھستی چلی جا رہی ہے، ڈوبتی جا رہی ہے. اللہ کی پناہ. یعنی اللہ نے مطلقاً کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. تو پھر کون بچا میرے اللہ، کون بچا؟ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، لیکن ہاں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 4 صفات کے حاملین ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی. وہ اس نقصان سے باہر ہیں، وہ اس نقصان میں نہیں آئیں گے، وہ کامیاب ہیں. وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا. پہلی شرط ایمان، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کامیاب ہے. دوسری شرط وعاملوا الصالحات، اعمال صالحہ، نیک اعمال. جو بندہ نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ وہ کامیاب ہے. تیسری شرط وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دینا. جس بندے کے اندر یہ عادت ہوگی، یہ صفات ہوگی، یہ صفت ہوگی، اور یہ اس کی فطرت ہوگی کہ وہ حق کی دعوت دیتا ہوگا، تو وہ شخص بھی کامیاب ہے. ایسے ہی وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا اور خود بھی صبر کرنا، یہ چوتھی شرط اور چوتھی صفت ہے. یہ 4 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ شخص مکمل طور پر کامیاب ہوگا. دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا الذین آمنوا کا لفظ بولا تو ایمان والے کو کامیاب بنایا، یعنی کافر لوگ ناکام ہیں. اس ایمان کی قید لگانے سے کفار نکل گئے کامیابی کے مفہوم سے. کفار کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن جب الا الذین کے بعد، آمنو کے بعد وعاملوا الصالحات کی قید لگائی، دوسری شرط کو بیان فرمایا، تو اس وعاملوا الصالحات کی قید سے ایمان والے بھی ناکام ہو گئے. ایمان والے کیسے ناکام ہو گئے؟ وہ اس طرح ہو گئے کہ ایمان والے کامیاب تو ہوں گے، لیکن ابتداءً اسٹارٹنگ سے، شروع ہی سے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جنت میں تو جائیں گے، کامیابی تو ملے گی، لیکن وایا جہنم. چونکہ ایمان تو ہے اس لیے جنت میں جائیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یعنی دوسری شرط موجود نہیں ہے. اعمال صالحہ نہیں کیے، ایمان تو تھا، نماز نہیں پڑھی، ایمان تو تھا، روزے نہیں رکھے، ایمان تو تھا، لیکن دوسروں کا حق ادا نہیں کیا، ایمان تو تھا، والدین کو خوش نہیں کیا، ایمان تو تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایمان تو تھا، حج فرض ہوتے ہوئے بھی حج فرض نہیں کیا. اس وجہ سے وایا جہنم، وہ جنت میں جائیں گے. تو ایمان ہونے کی وجہ سے کامیاب تو ہوں گے لیکن مکمل کامیاب نہیں، وایا جہنم، جنت میں جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے مکمل کامیاب ہونے کے لیے. لیکن دوستو تیسری شرط جب اللہ نے لگائی وہ کون سی ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، حق کی دعوت دینا. اس سے جو ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں وہ بھی تھوڑے محروم رہ گئے، ان پر بھی مکمل درجے کی جو کامیابی ہے وہ نہیں آئی. وہ کیسے دوستو؟ وہ ایسے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو اعمال صالحہ بھی کریں گے لیکن حق کی تلقین، حق کی دعوت نہیں دیں گے، وہ لوگ جنت میں تو جائیں گے اور ڈائریکٹ جائیں گے انشاءاللہ، وہ وایا جہنم نہیں جائیں گے، کامیابی ان کو ملے گی لیکن اونچے درجات سے محروم رہیں گے، اونچے درجات سے، کیونکہ انہوں نے ایک صفت کو اپنے اندر سے کھو دیا، نکال دیا. وہ صفت کون سی تھی دوستو؟ حق کی دعوت دینا. یعنی ان لوگوں نے خود تو نیک عمل کیے لیکن دوسروں کو نیک عمل کی ترغیب نہیں دی، ان کو دین کی طرف نہیں بلایا، ان کو اعمال صالحہ کی طرف نہیں بلایا، بس اپنی اپنی پر پڑے رہے. اس لیے دوستو وہ بھی اونچے درجات سے محروم رہیں گے. تو لہٰذا یہ بھی مکمل کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں جب ایمان کے ساتھ ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ حق کی دعوت دینے کی صفت بھی ان کے اندر ہو. پھر چوتھی شرط جب اللہ نے لگائی وتواصوا بالصبر، اس سے وہ لوگ نکل گئے جو لوگ ایمان والے تو ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں حق کی، لیکن وہ لوگ صبر نہ کرتے ہیں، نہ صبر کی تلقین دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی کسی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار
شکار ہو جاتا ہے تو اس کا اور بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس کو صبر کی تلقین نہیں کرتے، خود بھی صبر نہیں کرتے. تو ایسے شخص کو اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اگر صبر کی صفت بھی اندر ہوگی تو مکمل کامیاب ہوں گے. صفت یہ صبر کی صفت اندر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے اعتبار سے وہ مکمل کامیاب نہیں ہے. کیسے کامیاب نہیں ہے دوستو؟ یعنی اگر ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، حق کی دعوت بھی دیتا ہے، لیکن چوتھی صفت، چوتھی شرط نہیں ہے، یعنی صبر نہیں کرتا اور صبر کی تلقین بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص جنت میں تو ڈائریکٹ جائے گا، وائے جہنم نہیں جائے گا، اور درجات اونچے بھی ملیں گے. لیکن جو سب سے اعلیٰ علیین درجہ ہے، جو ایک ٹرافی ہے، ایک طرح سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے دنیا کے اندر بھی پورے ورلڈ سے ایک عالمی میچ ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا کے ملکوں کے لوگ یعنی تقریباً منتخب کردہ بہت اسپیشل 20 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، اور 20 ٹیمیں آپس میں مقابلے کرتی ہیں، 1 بائی 1 ایک ایک کر کے ہارتی جاتی ہیں. آخر میں 2 ٹیمیں رہ جاتی ہیں جن کا فائنل مقابلہ ہوتا ہے میرے دوستو. ان 2 ٹیموں میں سے پھر ایک ٹیم جیتتی ہے. تو جو ٹیم ہاری ہے تو وہ اگر دیکھا جائے حقیقتاً سیکنڈ نمبر پر ہے، اور وہ پوری دنیا کی جو ٹیمیں آپس میں مقابلے میں آئی تھی ان سب کے مقابلے میں وہ جیتی ہوئی ہے. وہ جو صرف فرسٹ نمبر پر ٹیم آئی ہے 20ویں ٹیم، اس کے مقابلے میں وہ سیکنڈ نمبر پر ہے. لیکن تب بھی وہ دوستوں خوش نہیں ہوں گے، تب بھی وہ اپنا آپ کو کامیاب نہیں کہیں گے. ان کے دل میں ایک کسک رہے گی، ایک حسرت رہے گی کہ یار ہم اگرچہ سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں، اگرچہ ہم نے سب کو ہرا دیا، ہم صرف ایک سے ہارے ہیں، لیکن پھر بھی ٹرافی ہمارے ہاتھ سے رہ گئی، کاش یہ ٹرافی ہمیں مل جاتی ہے نا. تو دوستو یہ جو چوتھی شرط اللہ نے قرآن میں لگائی ہے یہ وہی ٹرافی ہے، یعنی جس کے اندر یہ چوتھی شرط ہوگی وہ بالکل اعلیٰ علیین کے درجات میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کو ٹرافی مل جائے گی میرے دوستو. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایسا کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ٹرافی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ چاہتے ہیں، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو آپ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کے خلاصے کو، جس کو آسانی سے اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی آسانی سے پیش کر دیا ہے، صرف 4 باتیں ہیں میرے دوستو، اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ایسے کامیاب ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اس لیے میرے دوستو اور میری بہنوں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان 4 صفات کو اپنی زندگی میں، اپنی فطرت میں، اپنے اندر ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں. ایمان تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، اعمال صالحہ کریں، اور اسی طریقے سے حق کی دعوت دیں، یعنی دوسروں کو بھی ایمان کی طرف اور دوسروں کو بھی اعمال صالحہ کی طرف لائیں، اور اسی طریقے سے صبر کی تلقین کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ کی طرف سے اگر کچھ حالات آئیں تو ناراض نہ ہوں اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، صبر کریں، ہمت سے کام لیں، اللہ کا شکر کریں، تو انشاءاللہ تعالی مکمل کامیابی ملے گی. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.